کوئی بہت بڑا میٹر مت بنائے شادی کو کہ شادی میں اتنی گاڑی جائے, اتنا کھیل تماشا ہو, کارڈ چھپے, 5 اسٹار ہوٹل میں شادی ہو. شادی بہت بڑا ایشو نہیں بنائے, شادی کو سمپل بنائے, شادی کو آسان بنائے تاکہ زنا مشکل ہو جائے. یہاں تو آج 10% میں زنا ہو رہا ہے, 100 روپے میں زنا ہو رہا ہے, یا 500 روپے میں ہائی کلاس کے خاندان کی بیٹی سے زنا ہو رہا ہے. چونکہ شادی مشکل ہو گئی. شادی ہونے کے لیے نوکری چاہیے, شادی ہونے کے لیے یہاں کار چاہیے, شادی ہونے کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے مال چاہیے, 5 اسٹار ہوٹل بک کریں یا ڈیکوریشن کریں, 100 روپے کی کارڈ چھپائیں, مہندی کی رسم کریں, ہر رسم میں وہاں پیسہ چاہیے, ڈی جے کے لیے پیسہ چاہیے, اور صاحب نچوانے کے لیے پیسہ چاہیے, سب کے لیے 10 دن گھر میں دھمال مچے اس کے لیے پیسہ چاہیے. یہ بتائیے 10 کروڑ خرچہ کیا, دھمال مچا, بعد میں پتا چلا لڑکا نامرد ہے. اب بتائیں کیا حال ہوگا گھر کا؟ سب تو لاش بچھائے گی, ماتم چھا جائے گا. شادی ہوئی, 10 کروڑ خرچہ کیا, اور لڑکی رات بھر فون سے بات کر رہی ہے اپنے یار سے, بوائے فرینڈ سے. یہ بتائیں لڑکا طلاق دے دیا. اب کیا ہوا اس باپ کا؟ نہ کوئی نیا کپڑا, نہ کوئی کارڈ, نہ کوئی ڈیکوریشن. اگر لڑکا با اخلاق ملا, محنتی, صحت مند ملا, لڑکی با اخلاق صحت مند ملی, یا دونوں آپس میں محبت کرنے والے مل گئے, تو اگرچہ رشتہ گھر میں ہو جائے, 5 روپے خرچ کیے بغیر ہو جائے, اور دونوں آپس میں محبت سے رہتے ہیں, وہ شادی 50 کھرب سے بہتر شادی ہے. جہاں محبت ہو, جہاں رشتہ قیامت تک قائم رہے. اور جو رشتہ ٹوٹ جائے, فون کرنے کے نام پہ جو رشتہ ٹوٹ جائے, فلاں سامان نہیں دیا اس کے نام پہ, اور دھمال مچایا, برکت کہاں سے آئے گی؟ جس شادی میں مطالبہ جہیز ہو, مطالبہ جہیز حرام ہے, مطالبے کے بعد اس کو دینا بھی حرام ہے. مطالبہ جہیز رشوت کا لینا دینا حرام. بغیر مطالبہ کے, اب بغیر دل کے لالچ کے, اگر باپ اپنی بیٹی کو کام کاج کا کچھ سامان دے رہا ہے, یہاں تک تو درست ہے, اس کے آگے مانگنا یہ حرام ہے, اور مانگنے کے بعد اس کو دینا یہ حرام ہے. تو جس شادی کی ابتدا حرام سے ہو, وہ شادی کیا رنگ لائے گی؟ اس شادی میں کیا برکت ہوگی؟ اس کا بچہ کیا کتب ابدال اور نمازی پیدا ہوگا؟ جس شادی کی ابتدا حرام سے ہو, رشوت سے ہو, اور ڈھول پاجے تماشے سے ہو, غلیظ رسموں سے ہو, عورت اور مرد کے اختلاط سے ہو, یعنی عورت مرد کو دونوں ملے, ایک دوسرے سے گانا گائیں, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں, بے پردگی جہاں عام ہو, جہاں مہندی کے رسم پہ بھابھی ہاتھ میں مہندی لگائے, ایک تو مہندی لگانا حرام ہے, اور اس کے بعد اگر بھابھی کا لگانا اور زبردست حرام ہے. اجنبی عورت اگر عورت بدن میں اپٹن لگا رہی ہے اپنے دیور کا اور اپنے کزن, اپنے بھائی کا, یہ حرام ہے. ہاں, اپنی ماں مہندی نہ لگا, اگر ابٹن لگاتی ہے اپنے بیٹے کے بدن میں تاکہ بدبو دور ہو جائے, صفائی ہو جائے, یہ درست. اپنی خالہ جس سے نکاح حرام ہے, وہ خالہ اگر بدن میں اگر ابٹن لگا رہی ہے, یہ درست ہے. اپنی خالہ, اپنی پھوپھی, اپنی ماں, اپنی دادی, یہ درست ہے. چچی سے نہیں, چچی سے حرام ہے, چونکہ چچی سے نکاح درست ہے. مامی کا لگائے, یہ حرام ہے, چونکہ ماموں کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد ممانی سے نکاح بھانجا کر سکتا ہے. جس سے بھی نکاح ہو سکتا ہو, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, ان کے ہاتھ سے اپٹن اور مہندی لگوانا, یہ حرام ہے. دیکھیں کتنے کام حرام ہو رہے ہیں. ڈی جے بجوانا حرام ہے, ناچنا گانا حرام ہے. جب سارے حرام کے کام سائے میں یہ نکاح ہوا ہے, وہ نکاح کیا برکت لائے گی؟ لڑکا پیدا ہوا, جوان ہوا 18 سال میں, شادی ہو رہی 38 سال میں, یا 20 سال جوان ہونے کے بعد لڑکا کہاں گزارا, اقلام بازی کہاں کیا, مشت زنی کہاں کیا, طوائف کے کوٹھے پہ ہر مہینے جاتا تھا, باپ کو کوئی پرواہ نہیں. لڑکی چور دروازے سے چین حمل گرا چکی صدر ہاسپٹل میں, باپ کو کوئی پرواہ نہیں. تم تو اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ رہا, مگر یہ تیری بیٹی 18 سال میں جوان ہوئی, 38 سال میں شادی ہو رہی, یہ 20 سال جوان ہونے کے بعد کیسے گزاری؟ تمہیں اس کی کیا پر؟ لڑکا نوکری والا ملے تب شادی ہوگی. آیا ہے بخاری شریف کے حدیث میں, اگر جوان ہونے کے بعد اولاد کی شادی میں تم نے تاخیر کی اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا, تو اس گناہ میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے. نکاح میں تاخیر کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے, اس لیے زمین مکان دینا فرض نہ تھا, تم مجرم بھی نہیں بنے گا. ٹائم پہ نکاح کر دینا ضروری ہے, ادب سکھانا ضروری ہے, نمازی بنانا ضروری ہے, شادی کو خرافات سے پاک کرنا ضروری ہے. مصطفیٰ سے ہٹ کے اگر شادی ہوئی, وہ شادی ٹکاؤ بھی نہیں ہوگی, اس اولاد میں برکت بھی نہیں ہوگی. آج اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے, اولاد چور پیدا ہو رہی ہے, ساس سسر کے غلام بچے پیدا ہو رہے ہیں, ماں باپ بھیک مانگ رہے, تعویذ دیجئے مولانا صاحب, میرا بیٹا اپنے سسرال والے کا غلام ہو گیا. ہاں, آم کا پیڑ لگا دو,
अब बरेली और बेलग्राम और कचौचा से 1 लाख तावीज आके डाल दो ताकि उस पेड़ से वहां से अखरोट निकल जाए, सेब निकल जाए। नहीं होता है अल्लाह की इस दुनिया में कि लगाएं पेड़ आम का और 1 लाख तावीज डाल के वहां से हीरा निकल जाए, सेब निकल जाए। नहीं, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, लीची के पेड़ से लीची, धान के पौधे से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं, मकई के पौधे से मकई। चाहे 50 लाख तावीज खेत में लगा दो, मकई डाल के वहां से अखरोट नहीं निकलता है। उसी तरह जब लड़के की तरबियत में कमी रही, हमने उसको दुनिया समझाया, शादी में दुनिया हावी रही, शादी को सुन्नत के खिलाफ मैंने अंजाम दिया। अब ये चाहते कि मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी औलाद नेक बख्त कुतुब अब्दाल बने। नहीं होगा ऐसा। जब शादी हराम से आगाज हो, बाल बच्चे की तबीयत भी नापाक होगी, बाल बच्चे शरीर पैदा होंगे। जिस शादी में सुन्नतों का ख्याल होता है, तब फिर माँ भी नेक हो, लड़का भी नेक हो और तमाम खलीज रस्में भी ना हो, फिर तो अल्लाह वो बरकतें देता है कि बाप अली थे, रात भर सजदा, दिन में जिहाद, माँ फातिमा थी, दिन भर शौहर की खिदमत, नमाज़े फर्ज और रात एक सजदे में सहर हो जाए। जब माँ फातिमा थी और बाप अली था, दोनों का तकवा लाजवाब, इबादत लाजवाब, जीने की सादगी लाजवाब, 10 दिन का फाका है, कोई शिकवा ज़बान पे नहीं है। अल्लाह ने वो बरकतें दे दी, पाकीज़ा जोड़ी की जो औलाद, शहीदों की सरदार इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए। जब बाप लाजवाब सैयद गयासुद्दीन है और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली है, तब बच्चा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। जब बाप हुए सैयद बुखारवी, अहमद बुखारवी, और माँ जवानी में बेवा हो जाने के बावजूद बुढ़ापे तक अपने सर और चेहरे को अजनबी मर्दों से बचाने वाली और सारी एनर्जी बच्चों की तरबियत पे झोंक देने वाली, तब उसका बेटा ना चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। जब बाप मुफ्ती नकी अली खां हुए और माँ तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों सुन्नियों का सरदार अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब दादा है हुज्जतुल इस्लाम और नाना है मुफ्ती आजम हिंद और बाप है मुफस्सिर आजम हिंद, माँ सारे जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम चलाने वाली, मदरसे की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोक का बेटा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक अख्तर रजा खां अजहरी पैदा हुआ। इसलिए मेरे मोमिन भाई, निकाह में नेकी को तरजीह दो। लड़का नेक रहे, लड़की नेक रहे, उसको फोकस किया जाए। लड़की का हाथ किसी अजनबी मर्द के हाथ में ना पड़ा हो, वरना दागदार बदन, दागदार औलाद जन्म देगा। जो प्यार मोहब्बत के नाम पे 10 लड़कों का यूज कर चुकी हो, उसके बदन से पैदा होने वाला बच्चा वो कभी कुतुब अब्दाल नहीं पैदा होगा। इसीलिए शादी से पहले, मंगनी के बाद भी अपनी बीवी होने वाली बीवी से अगर आप बात कर रहे हैं, वो हराम है। उससे गंदी गंदी बातें करना, उसे 1-1 घंटों तक बात में चिपके रहना। अभी बीवी आपकी हुई नहीं है, मंगनी हुई है। निकाह के बाद वह बीवी आपके लिए हलाल है। निकाह के बाद चेहरा देखना, निकाह के बाद हाथ मिलाना, निकाह के बाद बैठ के खाना खाना, उससे पहले ये जो कुछ ड्रामा हो रहा है। लोग कहते हैं बच्चा मेरा शरीर हो गया, अजमेर में जाके मर जाओ, आम के पेड़ से लीची नहीं निकलेगी। बरेली में जाके मर जाओ, गेहूं के पेड़ से बासमती चावल नहीं निकलेगा। इसलिए अगर तुमने शुरू से लेकर शादी तक तुमने इस्लामी तरीके का ख्याल नहीं किया, मुस्तफा के तरीके से हट के तुमने सारा काम किया, और अब अजमेर जाके फरमा बरदार औलाद की भीख मांगना नहीं होगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस मंजिल न खहात रसीद। मुस्तफा से हट के जो जिए और सोचे इसमें बरकत होगी, नहीं होगी बरकत। अल्लाह ने सारी बरकतें मुस्तफा की गुलामी में रख दी है। दुनिया वाला चाहे 1000 पूरा कहे, अल्लाह रसूल के नजदीक जो काम अच्छा है वह काम कर, फिर देख उस निकाह में बरकत होगी। लड़का नेक पैदा होगा, बच्चियां नेक पैदा होंगी, फिर क्या होगा? कोई तेरा बेटा अगर गौस नहीं पैदा हुआ, गुलामे गौस पैदा होगा, गुलामे ख्वाजा पैदा होगा। जिस औलाद को देखने के बाद आंखें ठंडी होगी, जिस औलाद को देखने के बाद कलेजा ठंडा होगा, घर में 4 दिन का फाका क्यों न रहे, मस्त रहेंगे आप। उसके लिए जरूरी है कि आदमी अपने तमाम काम काज में सुन्नतों का ख्याल रखे। आज कल की रात 31st नाइट है, कोई नाचेगा, कोई गाएगा, कोई कूदेगा, कोई बाइक सैलेंसर हटा के वो चलाएगा, फट करके दौड़ेगा, यानी जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा वीर है ये, बहुत बड़ा वीर है जो काम कर रहा है। काफिरों को करने दे, जोकरों को करने दे, तुम मोहम्मदी है,
تم آنے والے 2024 کا استقبال ڈانس اور باجا بجا کے مت کر. اگر 2024 کا استقبال ہی کرنا ہے تو درود اور ذکر کے ساتھ کر, سجدے کے ساتھ کر, تلاوت کے ساتھ کر. کافروں کی پیروی میں نہیں. ہر دن اللہ کا ہے, ہر سال اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے 2023 ختم ہو گیا, 2023 میں ڈیلی کا حساب لگا 365 دن میں کس دن تم نے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی اور کس دن تم نے ادا نہیں کی, کتنی نمازیں قضا ہوئی, کتنے جھوٹ بولے گئے, کتنا غلط جگہوں پہ, کتنی غلط جگہوں پہ پاؤں گیا. یہ محاسبہ کریں آپ, اور اب آئندہ 2024 کے لیے آپ ایک لائے عمل طے کریں. اب تو ہم موت کے قریب پہنچ رہے ہیں. چونکہ ہماری زندگی کے 60 سال تھے تو 60 سال میں اگر 25 سال کے آپ ہو گئے تو 25 سال ختم ہو گئے. اب آپ جوڑ لے کہ زندگی کتنے دن باقی رہ گئے. اگر آپ 70 سال آپ کی زندگی ہے دنیا میں, آج 50 سال ختم ہو گئے تو 20 سال آپ کے باقی رہ گئے. ایسا نہیں کہ میں 51 سال کا ہو گیا, نہیں, آپ کی زندگی کے 50 سال ختم, اب صرف 20 ایئرز رہ گئے. ایک لمبا پیریڈ گزر گیا, کچھ کوئی کام نہیں ہو پایا. ابھی ایک بندہ بتا رہا تھا کہ رانچی میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور لوگ چلے دفنانے کے لیے. وہ شخص تھوڑا لمبا تھا, ایک قبر تھوڑی چھوٹی ہو گئی بظاہر دیکھنے میں, سارے لوگ ہنگامہ کرنے لگے. لوگوں کی عادت ہے قبرستان میں ہنگامہ کرنا, مسجد میں ہنگامہ کرنا. مولانا صاحب 2 گھنٹہ تقریر کر کے ساری پبلک کو سمجھاتا ہے, ہمارے پاس تقریر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, چلو مسجد میں چلائیں, چلا کر کے عزت حاصل کریں. قبرستان میں چلائیں تو چلانے سے عزت نہیں ملتی ہے, اچھا کام کرنے سے عزت ملتی ہے. مولانا کا مقابلہ کرنا ہے تو مولانا کو گالی دے کر, مولانا کو مسجد سے ہٹا کر, مولانا کے خلاف چغل خوری مت کرے. اگر مولانا کا مقابلہ کرنا ہے تو 10 سال ساری دنیا سے کٹ کر کتاب پڑھ کے آپ مولانا بن کے دکھلا دیں. یہ ہے مقابلہ. تو مولانا ہے, ہم بھی مولانا بن کے دکھلا دیں گے. پھر جس دن مولانا آپ بن گئے اس دن گھمنڈ کی ساری بولی ختم ہو جائے گی, سجدے سے فرصت نہیں ملے گی کہ پھر کیا آپ غرور کریں گے. اس لیے آج لوگ چلاتے ہیں مسجد میں, آئے یہ ہو گیا نا اہل, شرابی, پاپی, جھوٹا, یہ بن جاتا ہے متولی اور وہ امام کو نوکر سمجھتا ہے. جبکہ امام کے پاؤں کی دھول کے برابر پورے کوئی کھرپتی نہیں ہو سکتا. چونکہ ساری برکتیں سب سے پہلے امام پہ نازل ہوتی ہیں, ان کے مصلی پہ, پھر وہاں سے پیچھے کے نمازیوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ جو تم ٹکا اور پیسہ کی بات کرتا ہے وہی بات تو میں شروع سے کر رہا تھا. اور اس کی ٹکا روپیہ پیسہ کو مت دیکھ, کھانے کو مت دیکھ, 10,000 تنخواہ کو مت دیکھ. نہ امام اس تنخواہ کو دیکھیں کہ میرے پاس تنخواہ کم ہے, اور نہ مقتدی دیکھیں کہ میں 50,000 مہینہ امام کو دے رہا ہوں, یہ ہمارے پیسے پہ جی رہا ہے. وہ ایک سائڈ کی چیزیں ہیں. جب زندگی میں سارے لوگ پیسہ کما رہے ہیں, بخاری شریف پڑھانے کے بدلے میں تنخواہ لی جا رہی ہے, نذرانہ تراویح سننے کے بعد لوگ دے رہے ہیں, مدرس کی تنخواہ ہے, امامت کی تنخواہ ہے, مؤذن کی تنخواہ ہے. جب سارا کام چل رہا ہے, مسجد کی آمدنی ہر مہینے 50,000 کی ہے, تو کیوں تم جمع کر کے رکھتا ہے؟ امام کی تنخواہ دو 25,000 روپے مہینہ. کس کام کے لیے ہے وہ پیسہ؟ جوڑ جوڑ کے رکھنے کے لیے, ٹائلس ماربل کے لیے. قیامت کے دن ماربل کا سوال نہ ہوگا تم نے ماربل مسجد میں کیوں نہیں لگایا, سوال ہوگا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے اپنی مسجد میں اچھا امام کیوں نہیں رکھا, تم نے امام کی تنخواہ بھرپور کیوں نہیں دی, تم نے اس کو کیوں دوسرے کا محتاج رکھا, اس کو کیوں دعا تعویذ کرنے اور دوسرے گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے تم نے بھیجا. تیرا امام ہے 100 گھر کی آبادی ہے اور تیرا امام 10 گھر میں ٹیوشن پڑھا کے کچھ پیسے کما رہا ہے, کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم 100 آدمی مل کر اپنے امام کو فارغ البال نہیں کر سکتے؟ یہ سب ہوگا ماربل ٹائل, یہ تو قیامت کی نشانی ہے. جیسے وہ نشانی ہے کہ نافرمان بچے پیدا ہوں گے اور بکری کا چرانے والا فلک بوس عمارت میں رہے گا, اور یہ بھی نشانی ہے قیامت کی. مسجد پہ لوگ اترائیں گے, گھمنڈ کریں گے. میرے محلے کی مسجد 100 فٹ مینار, ماربل ٹائل سے, گیزر, وضو خانے میں ماربل, یہ گھمنڈ کا ایشو ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. مسجد گھمنڈ کا ایشو نہیں, مسجد سجدے کی جگہ ہے. 50 کروڑ کی مسجد کوئی بنا دے, نمازی ہے 5. کوئی پھوس کی مسجد ہے, نمازی ہے فل. وہ پھوس کی مسجد اس 50 کروڑ کی مسجد سے بہتر ہے, چونکہ وہ مسجد خوش ہوتی ہے, محلے کے لیے دعا کرتی ہے, جس مسجد کا پیٹ نمازیوں سے بھرا ہوتا ہے. ارے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ 10 حدیث نہیں سنی آپ کو؟ 10 حدیث ابھی سنانی ہے, اور وہ 10 حدیث ابھی باقی ہے. ابھی میں ٹچ کہاں کیا ہوں. 10 حدیث سننا ہے, سنا ہے سنا ہے نہ, گھبرا رہے ہیں آپ. اب ہم تھکے نہیں ہیں.
آپ تھک گئے ہیں, آپ تھکے ہیں, اب آپ سمجھیے, ہم کو تو 10 حدیث سنانے کے لیے اویس بولا ہے, یہ حدیث سنائیے گا, وہ حدیث سنائیے گا, یہ سنائیے گا, وہ سنائیے گا, یہ بات بولیے گا. ساری تقریریں ہماری سنتا ہے یہ بندہ, جتنی تقریر سننا ہے سب ان کو یاد ہے. اور سب وہاں سے ہاوڑا سے یہاں آنے میں لگا 1-1.5 گھنٹہ کار پہ. اب پورا راستہ یہی بولتا رہا, وہ حدیث جو پڑھے تھے وہ سنا دیجیے گا, وہ والا حدیث وہ سنا دیجیے گا, وہ مردار والا وہ سنا دیجیے گا, وہ نماز والا وہ سنا دیجیے گا, وہ شادی بیاہ والا وہ سنا دیجیے گا, وہ غریب مالدار بنے گا وہ سنا دیجیے گا. یعنی پورا راستہ, میں نے کہا یہ بندہ تقریر سن کے مقرر بن گیا ہے. اسی لیے جو غور سے تقریر سنے گا اور یہ عمل بھی کرتا ہے, یہ نمازی بھی ہے, داڑھی بھی رکھتا ہے, عالموں سے محبت بھی ہے. ایسا نہیں تقریر سنا معلومات میں اضافہ کر لیا, نہیں, ایک تقریر سنے اور اس کا انگ اس تقریر پہ عمل ہو جائے تو وہی سب سے بڑا مبلغ, وہی سب سے بڑا جنتی ہے. تو بس میں اخیر میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیسہ کوڑی پہ دھیان نہ دیجیے. نماز, روزے, حج و زکوٰۃ مسجدوں کی تعمیر تصدیے کے لیے ہے, نہ کہ نمائش کی خاطر ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کہا سناؤ تسبیح جو تم نے میرے رب کی تعریف کی ہے, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. کہا اس شخص نے اب اگر میں سناؤں گا تو کیا دے گا؟ کہ آدھی بکریاں دے دوں گا. پھر پڑھا, پھر عشق نے بھوچال مارا, کہا ایک بار اور سنا دے. کہا اب ایک بار اور سناؤں گا تو کیا دے گا؟ کہا جو بکریاں بچ رہی ہیں وہ سب تمہیں دے دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا اب پھر ایک بار اور سنا دے. یعنی سناتا گیا, اللہ کی تعریف سن کے مچلتے چلے گئے. خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں, یہ ہے وہ دوست. مچل گئے. اب جب ساری بکریاں اس کی ہو گئیں, کہا ایک بار اور سنا دے. کہا اب سناؤں گا تو کیا دے گا؟ کہا بکریاں تمہاری ہو گئیں, اس کا تو چرواہا چاہیے. اب تو بکریاں تیری ہو گئیں, اس کا نگراں کے طور پر میں تیرا چرواہا ہو جاؤں گا. اللہ الصمد. وہ شخص بولا اے ابراہیم, تیری دوستی کا ہنگامہ آسمان میں ہے, تیری دوستی کا چرچا فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے. میں اللہ کی طرف سے فرشتہ, میں صرف جانچنے آیا تھا کہ تو کیسا خلیل ہے اللہ کا, کیسا دوست ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ خلیل اللہ تیرا ٹائٹل کیوں ہے. تو نے بکریاں دے دی اپنے معبود کی تعریف سن کر, اور پھر تم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا معبود کی تعریف سن کر. لے یہ سارا مال تیرا ہے, اللہ رب العزت کا مخلص دوست تو ہے, تو اللہ کا دوست. اللہ کی خلت مبارک ہو, دوستی مبارک ہو. دوست تو وہ ہے جو دوست کی خاطر ساری دنیا لٹانے کا جذبہ رکھتا ہو. یہ ہے دوست. کیا ٹاکا پیسہ کرتا ہے, 25,000 مولانا لے لیا, یہ تنخواہ لے لیا. جو چھوٹی سوچ کا مالک ہوتا ہے وہ یہ سب سوچتا ہے, مائک میں پیسہ, پوسٹر میں پیسہ, ڈیکوریشن میں پیسہ, سب میں لگتا ہے پیسہ. تو پھر جب ایک آدمی آیا, خطابت کیا, کوئی فلائٹ سے آیا, کوئی ٹرین سے آیا, کوئی کار سے آیا, اسی حساب سے اگر سب کچھ ہے, وہی بیان کرنے والا مولوی دولہا نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اسی لیے یہ جب اس میں لگا, اس میں لگا, اس میں بھی لگا, تو سب کو بھول گیا اس کو, اور اسی کو یاد کیوں رکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانی سوچ ہے. ایک مولوی صاحب بولتا ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں. تو حرام سمجھتا ہے, تم اپنے لیے سمجھو نا, شریعت کی روشنی میں حرام تھوڑی ہے. اگر تمہارے اس فتوے پہ عمل ہو جائے تو امامت کی تنخواہ طے کرنا حرام ہو جائے گا, مدرسے میں درس بخاری کی تنخواہ طے کرنا حرام ہو جائے گا, مؤذن کی تنخواہ طے کرنا حرام ہو جائے گا. بس منہ میں آ گیا, چمڑی کی زبان ہے, پھٹ سے بول دیا, ہاں ہم حرام سمجھتے ہیں. یہ جو 50 ٹھو پگڑی, 50 ٹھو جبہ ہے, یہ کون, کھیتی باڑی تمہارے پاس ہے, بزنس ہے تمہارے پاس, یہی سب ہے نا, پبلک کا پیسہ ہے نا. چاہے طے کر کے لے لو, اور چاہے ایسے بغیر طے کیے ہوئے لے لو, آخر تو پبلک کے ہی پیسے سے ساری باہر ہے. تو پھر بولو ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے ہیں, مگر یہ کیسے بولتا اپنے لیے ہم حرام سمجھتے. وہ پاکستان ایک جوکر ڈاکٹر, وہ بھی بولتا ہم سور کا خون سمجھتے ہیں. بدتمیز. یہاں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے بزرگان دین, وہ سب, اور سارا کاروبار چل رہا ہے. پبلک تو کہتی ہے کہ پیسہ ہمارا وہ جو ہمارے نائب رسول کے پیچھے خرچ ہو جائے, مسجد مدرسہ کے پیچھے خرچ ہو جائے. قرآن پاک سنایا حافظ, اگرچہ طے نہیں کرنا چاہیے, وہ قرآن پاک سنایا, اب ان کو سونے پہ بھی تول دیں, پھر بھی قرآن پاک سنانے کا جو حق ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا. انہوں نے کہا, جہاں جو بڑے لوگ رہتے ہیں وہ لاکھوں دینے کے بعد کہتے ہیں یہ میل ہے, حق ہے کہ حق ادا نہیں ہوا, یہ کہتے ہیں. مگر جو چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بولتے رہتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس طرح کے پیسے پر نظر نہ دوڑائیں, بینیفٹ پہ نظر رکھیں, اس کا فائدہ کیا ہے,
حضور نے کیا کہا؟ علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ نیک بن گیا تو عرب کے سرخ اونٹ سے کام تیرے لیے بہتر ہے. تو جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے؟ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ لچے لفنگے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جلسہ نہیں کرائے گا تیرے پاس کیا رہ جائے گا؟ کون سا پلیٹ فارم ہے دین پہنچانے کا؟ جمعہ کے دن امام کا بیان ختم ہوتا ہے تب تم پہنچتا ہے. عیدین کے دن سلام پھیرا بھاگ گئے. تقریر واز کے لیے یہی ایک واز کا پلیٹ فارم ہے. مدرسے میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, خانقاہوں میں تیل پانی پھکوانے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں. یہی ایک پلیٹ فارم ہے, یہی سیرت کے جلسے ہیں جہاں 2-4 گھنٹے بیٹھ کر حدیث قرآن کا پیغام نشر کیا جاتا ہے. یہی وہ محفل ہے جو عوام الناس تک اسلام پیش کیا جاتا ہے. جو خرافات ہیں اس میں اس کو دور کیا جائے. جیسے آج کا یہ جلسہ ہزاروں جلسے پہ بھاری ہے, اکثر جلسے میں آدھا جلسہ نعت خوانی کی نظر ہو جاتا ہے, نعت خوانی کی نظر ہو جاتا ہے. بس تقریر کی باری آئی, سارا مجمع بھاگ گیا. جو بچہ بے دلی کے ساتھ بیٹھ کے جھومتا رہا, یہ توہین ہے, علم دین کی توہین ہے. پر آج کا جلسہ کوئی مشہور نعت خواں نہیں آیا اور ٹائم نعت خوانی میں زیادہ نہیں گزرا. حضرت مفتی صاحب تقریر کرتے رہے, مولانا صاحب تقریر کرتے رہے, اور صاحب نظامت بھی ہوتی رہی. محلے کا بچہ کسی نے نعت پڑھ دیا. یہی پورے ہندوستان کے سارے جلسوں میں اگر یہاں سے روشنی مل جائے, یہ جو علم دین کی توہین ہو رہی کہ قرآن حدیث سنانے والا آیا مجمع نہیں رہا, اور کوئی گویا آیا تو بھیڑ ہے, نوٹ کی بارش ہے اس کے لیے, اور قرآن حدیث سنانے کی باری آئی تو سارا مجمع بھاگ گیا. یہ علم دین کی توہین ہے, ختم کرنا ہوگا. آج کا جلسہ اس نقطۂ نظر سے ماڈل ہے, آئیڈیل ہے, جہاں کوئی گمنام کوئی مشہور نعت پڑھنے والا نہیں آیا. تقریر ہی تقریر ہوتی رہی. آج میری بھی تقریر لگ بھگ 2-2.5 گھنٹے کی ہو گئی. وہ 10 حدیث باقی ہے, پتہ نہیں کیا کروں میں, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ہم سنا دو کہ نہیں سنا دوں. وہ اویس پھر بلایا کہ نہیں بلائے گا, دوبارہ بولا کہ یہ پڑھیے گا وہ پڑھیے گا. چلیے اب 10 حدیث کو رہنے دیجیے. کیا اب پھر انشاءاللہ الکریم جو باتیں ہو گئی اسی پہ عمل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالموں کا احترام دل میں اللہ پیدا کر دے. زور سے بولیے آمین. اللہ ہمیں خرافات سے بچا دے. اللہ نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے. اللہ ہمیں جنت کی کیاری کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اپنے بال بچوں کی کڑی نگرانی کی توفیق عطا فرما دے. بال بچوں کی گھٹی میں اسلام پلانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں دین کی خاطر پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے مقصد حیات عبادت اس پر فوکس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ اس 2 گھنٹے کی برکت سے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. کل آنے والی 31 نائٹ کو خرافات سے اپنے کو بچانے, بال بچوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور 2024 جب آئے تو 2024 کا آغاز نماز فجر کے بعد 1000 درود پڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب 31 نائٹ کے بعد جو فجر کا ٹائم آئے گا نماز کا, ہر سارے لوگ نماز ادا کریں اور درود 1000 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں, یا اللہ 2024 کو میرے لیے برکتوں کا سال بنا دے, رحمتوں کا سال بنا دے. تاج الشریعہ نے لکھا ہے کہ نیا سال مبارک ہو. اگر دعا کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے. ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر یا کرسچنوں کی نقل میں کہہ رہے ہیں تو ناجائز ہے. اور دعا کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ نیا سال 2024 آپ کو مبارک ہو, برکت والا ہو, یہ درست ہے. اس لیے اگر کوئی بولتا ہے نیا سال مبارک ہو, کہا کہ بھائی کرسچن والا کام کرتا ہے, غلط. 2023 گیا, 2024 آ رہا ہے, تو 2024 کا استقبال دعا درود سجدے سے ہو تو اچھا ہے, اور دعا دیا جائے. نیا سال آپ کے لیے مبارک ہو, یہ دعا ہے. جیسے السلام علیکم, کیا یہ دعا ہے آپ پر سلامتی ہو. اس کو موچ ماچ عزت کا ایشو نہ بنایا جائے, بلکہ السلام علیکم یہ دعا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کا گھر بار سب سلامت رہے, تو یہ دعا ہے. تو دعا میں شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, بچے بڑے کو, بڑے بچے کو, یہ دعا سمجھ کے روزانہ 100 بار کوئی کسی کو دعا دیتا ہے تو معلوم ہے آپ کو 100 بار کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, کہنے میں 1 سیکنڈ لگا. 100 بار اگر ڈیلی کہا تو کتنی نیکی ہوگی؟ 3000 نیکی ملے گی. اور سال اگر مہینے بھر کہتا رہا 90,000 یعنی 1,00,000 کے قریب مفت کی نیکی ملے گی. اللہ الصمد. آپ اس لیے سلام کرنے کی خوب عادت ڈالیں, وہ دعا ہے.
اس کو موج کا ایشو نہ بنائے. اور پھر نیا سال 2024 مبارک ہو ایسا کہنا یہودی کی پیروی میں نہیں بلکہ ہم اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں یہ کہنا درست ہے. اس حساب سے ہیپی نیو ایئر نہیں لکھ کر کے اپنے بھائیوں کو نیا سال 2024 مبارک ہو, اللہ اچھا رکھے, یہ سال عبادتوں میں آپ گزار دیں, اس طرح کی دعا کریں. یہود و نصارہ کی پیروی میں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے, نہ کیک کاٹنا ہے, نہ پارک میں جمع ہونا ہے, نہ وہ گانا بجانا ہے, نہ اس دن پکنک کرنے کے لیے باہر جانا ہے, نہ ڈھول اور ڈی جے بجانا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ جانیں, آتش بازی کریں وہ جانیں, مگر مصطفیٰ کے غلام کو کھیل تماشا نہیں کرنا ہے. یہ تو اسی فکر میں رہتا ہے کہ ایک سال گزر گیا, نیکیاں کم ہوئی, برائی زیادہ ہوئے, اب 2024 آنے والا سال عہد کرتا ہوں کہ اس میں گناہ کم ہوگا, نیکیاں زیادہ کروں گا. یہ عہد کا سال آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو آنے والے 2024 میں خوب کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے, خوب کثرت سے ذکر اور درود کی توفیق عطا فرمائے. عالموں کی صحبت میں رہ کر ہمیں دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.